اچھا علی بھائی دو سوال اب اکٹھے کر دیتا ہوں، بڑے کرٹیکل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے تو پوری کی پوری ہاتھ آئی ہوئی خلافت جو ہے ان کے حوالے کر دیا، تو ان کو اپنے سے افضل جان کے کیا ہوگا نا. جی جی اب یہ دو سوال لادہ ہیں آپ نے کر دی ہیں. یہ حدیث دیکھیں نا جی، 72 حدیثوں میں ہم نے یہ حدیث بھی ڈالی ہے، آپ 72 حدیثیں ذرا غور سے پڑھیں. یہ ایٹم بم ہے جو ہم نے پھینکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا. یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی عاصم کی. الاوائل یعنی کون کون سے کام ہیں جو پہلے ہوئے، انہوں نے سارے کام ہیں کہ پہلا سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا. اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے. اسے سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. الاوائل، اسی میں یہ بھی حدیث ہے، یہ اردو ترجمے سے یہ بھی شائع ہو چکی ہے، یہ بھی ایٹم بم سوڑ دیتا گیا کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے، وہ ابن عساکر سے روایت کے یزید کے بارے میں. میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے، وہ تاریخی روایت ہے. یہ حدیث ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کے بارے میں، جس کے بارے میں البانی صاحب نے خود لکھ دیا ہے. سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ لیا ہے 1749 نمبر حدیث، اور البانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اس شخص سے وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراثت بنا دی ہے. اب بنو امیہ میں پہلے حاکم ہے حضرت عثمان، انہوں نے وراثت بنایا ہے اپنی حکمرانی کو. ان کا بیٹا یہ الفاظ آپ نے بالکل البانی صاحب والے البانی صاحب کے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ پہ غالباً تنقید ہوئی ہے. جی 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 البانی جی صاحب کے الفاظ میں تھوڑی ہیر پھیر ہوئی ہے. ہیر پھیر نہیں وہ کہ البانی صاحب کے الفاظ پڑھ کے بتائیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جو وراثت بنا دے گا خلافت کو. ہاں یعنی اس کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرے گا. اچھا خلافت میں وراثت کس نے بنانی؟ بنو امیہ. یہ بھی یاد رکھیے گا. بنو امیہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ان کا بیٹا ابان زندہ تھا، اس سے حدیثیں ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں. خلیفہ نہیں بنایا. دوسرے مسلمانوں کا اگر کوئی حکمران آیا تو حضرت معاویہ آیا. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے، اس میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو ہے خلیفہ نامزد کروایا. حضرت بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا مروان نے جو گورنر تھا حضرت معاویہ کا. تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر، لہذا یہ بالکل جعلی ہے. اور اس کے اگینسٹ میں نے اسی میں مسند ہے ابھی یالا کی 590 نمبر حدیث اور مجموع الزوائد میں بھی 14782 موجود ہے. امام حیثمی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ حسین سلیم بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. یہ لفظ سلیم اردو میں بولتے ہیں، لفظ سلیم ہے عربی میں سلیم. تو میں مولوی کی غلطیاں ہیں، ویچو غلطیاں کر دینا نا، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، حالانکہ خود بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں. یہ اکثر کہتے ہیں سارے مولوی، احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، اس سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں یہ غلط پروننسیشن کرتے ہیں. یہ احمد رضا ہے، احمد رضا. تو یہ تو سارے ہی کر رہے ہیں، یہ لغت کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا، تو ہم ان سے زیادہ پکڑ سکتے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ سیدنا علی کو جب زخم لگا تو یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا مسند ابی شعلہ کا، تو ان کو کہا گیا کہ امیر المومنین آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. حضرت علی نے کہا میں نہیں کروں گا. اس نے آگے سے بحث کی، انہوں نے کہا کہ اللہ نو کے منہ دکھاؤ گے ہماری، آپ امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اسی طریقے سے چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. اگر اللہ تعالیٰ بہتری سمجھے گا تو میں کوئی بہتر حکمران دے دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالنا ہے تو وہ تو ڈالنا ہے، میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے مجرم نہیں بننا چاہتا ہوں اپنے اوپر کو بار لے کے. تو انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ کیا. اور شیعہ سے بھی میری بات ہوئی، ثاقب اکبر صاحب سے بھی بات ہوئی کہ بتائیں کوئی روایت. وہ کہتے ہیں حسن ابن علی کو وہی صحابہ نے میٹنگ کی، ابن عباس نے، باقی انہوں نے خلیفہ چنا ہے. حضرت علی نے تو حضرت علی کس طرح خلیفہ نامزد کر سکتے تھے؟ وہ ملوکیت چلا ہی نہیں سکتے تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں خلیفہ نامزد کیا تو انہوں نے آگے کیوں کرنا تھا کسی کو؟ کہتے ہیں جی علی لالچ رکھتے تھے خلافت کی، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں، میں نے 55 میں بتایا کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ علی آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بیماری سے زندہ بچیں گے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے اس کا انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی بھی بنو ہاشم میں کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گی. یعنی یہ بھی ڈر تھا. حضرت علی مینٹالٹی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو امین احسن اصلاحی اور غامدی صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں نا، مزاج رسول سے آشنا، میں کہتا ہوں مزاج رسول سے سب سے زیادہ آشنا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اچھا اس میں مجھے ضمن ایک بات یاد ہے، مجھے اگلے دن ایک اہل تشیع بھائی نے کال کی، سنی بھی اکثر پوچھتے ہیں
کہ حضرت علی اتنے عرصہ ساتھ رہے، ان سے حدیثیں کم ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہے فلاں سے. میں بتا دوں اللہ کے بندو، حضرت علی سے صرف کام نہیں ہے، حضرت ابوبکر سے بھی حدیثیں کم ہے، حضرت عمر سے بھی کم ہے. حضرت علی سے حدیثیں کم اس لیے ہیں کہ ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ خود سراپا سنت تھے، وہ خلیفہ راشد تھے، وہ کوئی ریکارڈ کیپر تو نہیں تھے نا. یہ تو ریکارڈ کیپنگ والا کام ہے نا جو ٹرانسلیشن آگے امت تک پہنچایا. وہ تو خود چلتے پھرتی چیز تھے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں کہ جب سیدنا علی خلیفۃ المسلمین تھے، وہ کوفے میں نماز پڑھنے کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے شام تک لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے. اور اسی میں حدیث ہے بخاری کی جو ڈاکٹر طلب قادری صاحب نے دھرنے میں سنائی جب انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا. وہ حدیث وہی، اس کے الفاظ ہی ہیں کہ حضرت علی چبوترے پہ بیٹھتے تھے. ایک دن انہوں نے وضو کیا، لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا، صحیح بخاری میں. اور اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ تو سراپے سنت تھے. حضرت علی ہوں، حضرت ابوبکر ہوں، عثمان ہوں، حضرت عمر ہوں، وہ سراپا سنت تھے. اگر